الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہے. محبوب کل جہاں ہے. خالق کے بھی محبوب، مخلوق کے بھی محبوب. جمادات کے محبوب. نبی الاسلام نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. احد ایسا پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو جمادات کے محبوب، نباتات کے بھی محبوب. چنانچہ اس توانۂ حنانہ نبی علیہ السلام کی جدائی میں رویا تو نباتات کے بھی محبوب، حیوانات کے بھی محبوب. چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی دی تو اونٹوں کو قربانی کے لیے لایا جاتا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے گردنوں کو لمبا کرتے تھے کہ آقا ہمیں پہلے قبول فرمائیں. جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب، حیوانات کے بھی محبوب اور انسانوں کے بھی محبوب. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جماعت نبی علیہ السلام کے عشاق کی جماعت تھی. جنوں کے بھی محبوب، اس لیے جنوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام کے عشاق میں شمولیت حاصل کی. فرشتوں کے بھی محبوب، جبرائیل، میکائیل، نبی علیہ السلام کے آسمانوں میں وزیر، اللہ کے محبوب سے محبت فرمانے والے. تو مخلوق تو ساری مکمل ہو گئی. جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جن اور فرشتے. اور رہ گئی اس پروردگار عالم کی، تو اس نے تو اعلان فرما دیا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے محبوب ہیں. تو اس لیے نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہے. محبوب کل جہاں ہے. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں علم زیادہ ہوگا اتنا یہ محبت بڑھے گی. اس لیے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت باقی دنیا کی محبتوں پر غالب نہ آ جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اب اس محبت کو بڑھانے کے لیے آج نبی علیہ السلام کے سراپا کا تذکرہ کرنا ہے.
زباں پہ بار خود آیا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میرے زباں کے لیے. جب محبوب کا نام آتا ہے نا تو منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے. فیض چشمے حضور کیا کہنا، فیض چشمے حضور کیا کہنا، ساغر دل چھلک چھلک جائے، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے. کہنے والے نے تو یہاں تک کہا ہزار بار بشویم دہن دمشق و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اگر میں ہزار مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی لینا میرے لیے تو بے ادبی ہی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. رسول ہاشمی نبیوں میں ختم الانبیاء ٹھہرے، رسول ہاشمی نبیوں میں ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو حسن بے مثال عطا کیا، لیکن اس حسن کو دنیا میں پورا ظاہر نہیں فرمایا. چنانچہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ قرطبی کا قول نقل کیا، لم یظہر لنا تمام حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنه لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو حسن عطا کیا، اگر اس سارے حسن کو ظاہر فرما دیتے تو انسانوں کی آنکھوں میں یہ استطاعت ہی نہیں تھی کہ محبوب کا دیدار کر سکتے. لہذا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو کم ظاہر فرمایا. اب اس حسن کو الفاظ میں بیان کرنا کتنا مشکل کام. جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن. آج کی اس محفل میں اسی حسن بے مثال کا تذکرہ کرنا ہے. اس کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد تو ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. اور دوسری وجہ یہ کہ ہمارے دل جب اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں جان لیں گے تو پھر دنیا کے حسینوں کی آنکھ میں کوئی قدر ہی نہیں رہے. پھر ساری محبتیں اللہ کے لیے اور پھر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں، کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں، بھروسے پر تیرے اس کام کا آغاز کرتا ہوں. تو دل چاہتا ہے کہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. آئیے بچپن سے شروع کریں. حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں اس بچے کو لینے کے لیے اس گھر میں گئی تو وہ آرام کر رہا تھا.
اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بچے کی شکل تو دیکھوں، فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ، میں گھبرائی اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہ اس بچے کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا، آہستہ سے میں اس کے قریب ہوئی، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ، اور میں نے بے اختیار ہو کر اپنا ہاتھ اس بچے کے سینے پر رکھ دیا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، مسکرائے وہ بچہ۔ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ يَنظُرُ إِلَيَّ، اور اس نے آنکھیں کھولی میری طرف مسکراتا ہوا دیکھ کر۔ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ حَتَّى دَخَلَ خِلَالَ السَّمَاءِ، ایسا نور ان کی آنکھوں سے نکلا کہ وہ ان سے لے کر آسمان تک پھیل گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن میں ہیں۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں ان کو لے کر اپنے گھر آئی قریہ بنو سعد میں، وَلَمَّا دَخَلْتُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِي لم يبق منزل من منازل بنی سعد الا شممنا منه ريح المسك، کہ جب میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی، بنو سعد کے گھرانوں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر والوں نے اس کی مشک جیسی خوشبو کو نہ سونگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پورے قریے میں پھیل گئی۔ تاہم صحابہ رضی اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو اپنے اپنے انداز سے بیان کیا۔ ہر بندے کے اپنے تاثرات ہوتے ہیں، کوئی کسی سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی کسی سے تشبیہ دیتا ہے۔ تو ایک صحابی ہیں جبیر بن مطعم، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان بمکہ اربعۃ نفر من قریش اربع بهم عن الشرک وارغب لهم فی الاسلام، مکہ میں 4 بندے ایسے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ شرک کو چھوڑ دیں اور اسلام قبول کر دیں۔ نبی علیہ السلام کی وش تھی، تمنا تھی۔ ان میں سے ایک جبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کے والد کا نام تھا مطعم۔ چنانچہ یہ جبیر لانو نبی علیہ السلام سے کوئی بات کرنے کے لیے آئے، بدر کے قیدی چھڑوانے کی بات کرنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا، لو کان مطعم حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتہم لہ، اگر تمہارے باپ مطعم زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے ان کافر مرداروں کے بارے میں بات کرتے تو میں سب کو آزاد کر دیتا۔ مطعم کی اتنی اہمیت نبی علیہ السلام نے کیوں بتائی؟ ان کے نبی علیہ السلام پر 2 احسانات تھے۔ پہلا احسان کہ جب قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا تھا، اس میں سے نکلوانے میں سب سے مرکزی کردار مطعم کا تھا۔ اور جب نبی علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لائے تھے تو اہل مکہ نے مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ مطعم نے اپنی امان دی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تھے۔ ان 2 احسانات کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ یہ جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ مثل شقۃ القمر، طبرانی شریف کی روایت ہے۔
کہ نبی علیہ السلام نے ہماری طرف توجہ فرمائی تو جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا. تو اس صحابی نے چاند کا ٹکڑا یہ مثال دی. دوسرے صحابی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر. بدر میں چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے ان کو شرکت کی اجازت نہیں ملی، لیکن یہ بڑے بہادر تھے. رے ایک مشہور شہر جو ہے اس کے یہ فاتح تھے. 300 سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بہت مزے لے کر بیان کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں انہ سئل، ان سے پوچھا گیا اکان وجہ رسول اللہ مثل السیف، بخاری شریف کی روایت کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ قال، انہوں نے جواب میں فرمایا لا بل مثل القمر، وہ تو چاند کی طرح چمکتا تھا. تو ایک صحابی نے چاند کا ٹکڑا کہا اور دوسرے صحابی نے چاند کے ساتھ تشبیہ دی. تیسری روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، مشہور 6 فقہا صحابہ میں ان کا نام. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری آدھا دین ہے. کھانوں میں جو سرید کو فضیلت حاصل، وہ عورتوں میں عائشہ صدیقہ کو فضیلت حاصل ہے، جن کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن میں عطا فرمائی. حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ابو نعیم نے روایت کیا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم لونا. نبی علیہ السلام کا چہرہ سب انسانوں سے زیادہ خوبصورت، ان کا رنگ سب سے زیادہ منور. لم یصف واصف، کوئی تعریف کرنے والا ان کی تعریف نہیں کر سکتا. الا شبہ بالقمر لیلۃ البدر، اتنا کہہ سکتا ہے کہ ان کی تشبیہ 14ویں رات کے چاند کی طرح دی جا سکتی ہے. تو چاند کا ٹکڑا ایک نے کہا، دوسرے نے چاند کہا، اور اب عائشہ صدیقہ لانا نے 14ویں کا چاند فرمایا. پھر اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابی، نبی علیہ السلام کے نواسے، سیدہ شباب اہل الجنہ، نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار. نبی علیہ السلام نے حسن و حسین کریمین دونوں کو دیکھا تو فرمایا ہما ریحانتایا، یہ 2 میرے پھول ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال تھی جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا. تو بچپن کی کچھ باتیں تو خود یاد بھی تھیں، مگر انہیں مزہ آتا تھا بڑی عمر کے صحابہ سے بات پوچھ کے کہ میرے نانا جان کیسے. چنانچہ ان کے رشتے میں ایک ماموں بنتے ہیں، ان کا نام تھا ہند بن ابی حالہ. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی شادی تھی. اس سے ان کے ایک بیٹے تھے، بیٹے کا نام تھا ہند. جب نبی علیہ السلام سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو وہ بیٹے آپ کی تربیت میں آ گئے. اس کو ربیب کہتے ہیں، تربیت سے، کہ بیوی کے بیٹے پہلے خامن تھے تو رشتے میں تو بیٹے ہی بن گئے. اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی اولاد ہوئی تو گویا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، ماں ایک تھی.
اس لیے حسن اللہ عنہ ان کو کہتے تھے میرے ماموں ہند بن ابی اعلیٰ، وہ ماموں کہلائے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حُلْيَةِ رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے صداقہ اور حسن و جمال کو وہ مزے لے لے کے بیان کیا کرتے تھے۔ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا، اور میرے دل کی تمنا رہتی تھی کہ وہ میرے سامنے محبوب کا تذکرہ کریں۔ أَتَعَلَّقُ بِهِ، میری محبت اور بڑھ جائے نانا جان سے۔ تو حسن اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ انور اس طرح چمکتا تھا جس طرح کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک صحابی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی، یہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 14ویں رات کا چاند تھا، مگر منظر اس طرح سے بنا کہ سامنے ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے اور دوسری طرف 14ویں رات کا چاند ہے۔ تو فرماتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، میں کبھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا اور کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھا۔ قَالَ هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میرے دل نے یہ فیصلہ کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ تھا۔ اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ چاند کی روشنی تو مستعار تھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور ذاتی وصف تھا، اس لیے چاند کو تشبیہ دے ہی نہیں سکتے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، کوئی منظر حسین نہیں لگتا، کوئی منظر حسین نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا حسین نہیں لگتا۔ انہی جابر اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ انور کیسا تھا؟ کیا تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ فرمایا لا بل کان مثل الشمس والقمر، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو چاند اور سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ایک صحابی ہے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عجیب گھرانہ، ان کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو ابو جہل ابو لہب سزا دے رہے ہوتے تو نبی علیہ السلام فرماتے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الی ثلاث، 3 بندے ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، 3 بندے ہیں جنت ان کی مشتاق ہے۔ ان میں ایک حضرت علی اللہ عنہ، ایک سلمان فارسی اور ایک عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ چنانچہ عمار ابن یاسر عنہ کے پوتے نے ایک صحابیہ تھی ربیع بنت معوذ، یہ معاذ اور معوذ 2 بھائی تھے، ان کی والدہ کا نام تھا افرا، یہ احد میں بھی شریک ہوئی اور مزے کی بات کہ بیعت رضوان میں بھی یہ شریک ہوئی۔
تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے بارے میں بتائیے. تو فرمانے لگی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، کہ اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ کے چہرے سے جو انوار ظاہر تھے، انہی انوار کی کچھ بھیک ہے ان چاند تاروں میں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے صحابی فرماتے ہیں رأیتنی سادس ستۃ، میں نے اپنے آپ کو چھٹے نمبر کا مسلمان پایا، چھٹے نمبر پہ ایمان لایا. یہ نبی علیہ السلام کے سفر کے خادم تھے، نالین مبارک سنبھالتے تھے، مسواک پیش کرتے تھے، بستر بچھاتے تھے، خیال رکھتے تھے، وضو کرواتے تھے. انہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ ابو جہل کا سر انہوں نے کاٹا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ابن مسعود قرآن سناؤ، تو انہوں نے سورہ نساء کی کچھ آیتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی. وہ فرماتے ہیں کنت اذا رأیت وجہ رسول اللہ، کہ جب بھی میں نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا قلت کأنہ دینار، مجھے یوں لگتا کہ جیسے چاندی کا کوئی سکہ ہوا کرتا ہے. چاندی کا روپیہ ہوتا تھا پہلے، نیا نیا ہوتا تھا تو بڑا چمکتا تھا. تو اس زمانے میں بھی چونکہ دینار ہوتے تھے تو انہوں نے دینار کے ساتھ تشبیہ دی. ابو ہریرہ عنہ جو سید المحدثین ہیں فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے چاندی سے کوئی چیز ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، چاندی سے کوئی چیز ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. تو اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا، تو پھر محبت تو ان سے کرنے کا مزہ ہے نا. ہم اگر تصور بھی کریں تو دنیا کی شکلوں کی بجائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کریں. کسی کی جستجو ہے اور میں ہوں، تجسس 400 ہے اور میں ہوں، تیرے قربان او میرے تصور، وہ گویا روبرو ہے اور میں ہوں، تجھے ہرگز نہ جانے دوں گا دل سے، خیال یار تو ہے اور میں ہوں. تو نبی علیہ السلام کا خیال تہجد کے وقت میں انسان اگر اپنے دل میں جمائے تو پھر محبت کی کچھ لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں. اسی لیے عاشقوں کے لیے تہجد کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے. رات کا خاموش منظر اور تصور یار کا، رات کا خاموش منظر اور تصور یار کا ہے یہی ایک وقت راحت عشق کے بیمار کا. تو عشق کے بیمار کو راحت ملتی ہے. دنیا کا طلبگار رہا ہے نہ رہے گا، سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈنے والا، نظروں میں رہے جس کے جمال رخ سرکار، اس شخص کی دنیا میں اجالا ہے اجالا. انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی. چھوٹی عمر میں ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ نبی علیہ السلام کے لیے سبزی توڑ کے لاتے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو حمزہ رکھی تھی، سبزی توڑنے والا. ایک مرتبہ ان کی خدمت سے خوش ہو کر نبی علیہ السلام نے عمر میں، مال میں، اولاد میں برکت کی دعا دی. فرماتے ہیں کہ مال کی برکت تو ایسی کہ لوگوں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے،
میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور میرے پاس سونے کی اینٹیں ہوتی تھی، لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے میں ان اینٹوں کو توڑا کرتا تھا۔ اب بتائیں کہ لکڑی کاٹنے والا کلہاڑا کوئی تولوں والی بات تو ہے نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت نے مال میں اتنی برکت دی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اولاد میں بھی برکت دی، چنانچہ 125 بچے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، بیٹے پوتے نواسے نواسیاں 125 اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میری عمر 103 سال، اللہ تعالیٰ نے تینوں میں برکت دے دی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ان کے یہاں مہمان آئے تو باندی نے ہاتھ دھلوائے، اب ہاتھ صاف کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا تو وہ ایک تولیہ لائی جو میلا تھا، تو انس رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا کہ میلا تولیہ لے کے آئی ہو۔ وہ کہنے لگی ابھی لاتی ہوں۔ دوڑی ہوئی گئی، سامنے تنور تھا، اس نے وہ تولیہ تنور کی آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو اس کو باہر نکالا تو بالکل صاف ستھرا گرم گرم مہمان کو پیش کیا کہ جی آپ اس تولیے سے اپنے ہاتھ صاف کر لیں۔ مہمان حیران، پوچھنے لگا یہ مسئلہ کیا؟ انس رضی اللہ عنہ نے بتایا نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تولیے سے مبارک ہاتھوں کو صاف کیا، اس کے بعد آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا۔ میلا ہو جاتا ہے، آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میل کچیل کو کھا لیتی ہے، ہم صاف تولیہ باہر نکال لیتے ہیں۔ تو وہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے بتلاتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الوجہ، نبی علیہ السلام کا رنگ سفید گورا چٹا تھا، سفید رنگ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا۔ سبحان اللہ، ایک لطیفہ یاد آیا، ایک نوجوان پٹھان عالم دور حدیث کر کے آئے اور انہوں نے درس حدیث دینا شروع کر دیا۔ 3-4 دن تو ان کا درس سنتے رہے۔ تیسرے دن ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ خبردار آج کے بعد تو نے درس دیا۔ اس نے کہا کیوں؟ حدیث کا درس دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے صبر کیا، تو روز بیٹھ کے کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ، کالا ہوگا تیرا باپ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو گورے تھے۔ تو فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الجسم، نبی علیہ السلام کا جسم مبارک بہت خوبصورت تھا۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ جو سب سے آخری صحابی فوت ہوئے 110 ہجری میں، فرماتے ہیں کان ابیض ملیحا، نبی علیہ السلام سفید تھے مگر ملیح تھے۔ ملیح ملح سے نکلا ہے نمکین کو، جیسے کوئی نمکین چیز بندہ کھائے تو پھر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ نمکین چہرہ یہ اردو کا ایک لفظ ہے، اس کا معنی کہ وہ چہرہ جس سے نظر ہٹائی نہ جا سکے، ایک دفعہ دیکھو پھر دیکھنے کو جی چاہے پھر اس کو کہتے ہیں بڑا نمکین چہرہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ انور ایسے تھا۔ چنانچہ ان صحابہ نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں یہ مثالیں دی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نازاں ہے جس سے حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس سے حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔
اے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، اے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات۔ نبی علیہ السلام کے حسن کی زکات نکلی تو وہ دنیا میں خوبصورتی بن کر پھیل گئی۔ چنانچہ کسی نے عجیب بات کہی کہ آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے، پھول مہکے ہیں، ستاروں نے ضیا پائی ہے، آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی۔ جس چہرے انور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرے محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ مراد مصطفیٰ 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ عمر لانوں نے قمیص بہت لمبی پہنی ہوئی ہے اور باقی لوگوں نے اپنے سائز کے حساب سے قمیص پہنی ہے۔ تو جب خواب سنایا تو عمر لانوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے تعبیر دی کہ یہ قمیص ہر بندے کے دین کا جو ہے وہ مثال تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا دین عطا کیا کہ تمہارا قمیص سب سے زیادہ لمبا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کان اسلام عمر فتحا وکان ہجرتہ نصرا وکان امارتہ رحمتا۔ چنانچہ عمر لانو فرماتے ہیں بے ابی و امی، میرے ماں باپ قربان، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اتنا کیوں تھا؟ توجہ فرمائیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی جو پہلی نظر پڑے گی نا حور و غلمان پر، تو ان کے حسن کو دیکھ کر یہ اتنے زیادہ حیران ہوں گے کہ 70 سال یہ ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتے رہیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ جنتیوں کا حسن ایسا، پھر وہاں رہنا شروع کر دیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو نور کی ایک بارش ہوگی، اور وہ نور ہر جنتی کے چہرے کے اوپر آ کر لگ جائے گا، جیسے آندھی میں چہرے پہ مٹی جم جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے چہرے پہ ایسا نور آئے گا کہ جب یہ جنتی واپس لوٹ کر آئیں گے، جنتی مخلوق اتنی حیران ہوگی کہ 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتی رہ جائے گی۔ تب جنتی اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کا حسن ایسا ہوگا کہ حور و غلمان بھی 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھیں۔ تو جس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ کا دیدار کیا، آپ سوچیں ان کا حسن کتنا بڑا ہوگا، ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ جمع الوسائل میں فرماتے ہیں ووجہ التشبیہ حسن الوجہ وصف البشرۃ وسطوع الجمال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی حسن کی، صفائی کی اور چمک کی یہ جو ساری تشبیہات دی جاتی ہیں، وجہ یہ ہے
لما افید علیہ من مشاہدت جمال الذات، کہ جمال ذات کی وجہ سے اللہ نے نور ان کے چہرے پر بہا دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیر، یعنی جنتی جنت میں اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے بعد جو حسن پائیں گے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا کے حسن کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا حسن جمال عطا فرمایا تھا۔ ابن عساکر نے عجیب بات لکھی، توجہ فرمائیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا، اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے، فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ مِنْ شُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے چہرے کا ایسا نور تھا، مجھے اپنی سوئی نظر آئی اور میں نے کمرے میں سے سوئی اپنی نکالی۔ عبداللہ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں، بہقی نے دلائل النبوہ میں یہ روایت کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمۃ کما یرا بالنہار من الضوء، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جیسے لوگ دن کی روشنی میں دیکھا کرتے۔ مسلم شریف کی روایت، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وما كان احد احب الی من رسول اللہ، کہ دنیا میں کوئی نہیں تھا کہ مجھے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اس سے محبت ہوتی، ولا اجل فی عینی منہ، میری آنکھوں میں ان سے زیادہ بزرگی والا بھی کوئی نہیں تھا، وما کنت اتیک ان املا عینی منہ اجلالا لہ، میں جب جاتا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور اتنا ہوتا تھا کہ مجھے آپ کے چہرے انور کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حسام بن ثابت رضی اللہ عنہ جواہر البحار فرماتے ہیں، لما نظرت الى انوارہ وضعت کفی علی عینی خوف من ذہاب بصری، میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے آقا کے چہرے پہ ایسا نور تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھ لیا کہیں میری بینائی ہی نہ چلی جائے۔ جیسے دنیا میں سورج کو دیکھو تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تاب نہیں لا سکتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور ایسا تھا۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان جمال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غایت الکمال لیکن اللہ ستر عن اصحابہ کثیرا من ذلک الجمال الظاہر والکمال الباہر، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اس جمال کو چھپایا تھا، اذ لو بارز الیہم، اگر وہ جمال ان پر ظاہر کر دیا جاتا، لصعب النظر الیہ علیہم، صحابہ کی نگاہیں محبوب کے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہ سکتی۔ چنانچہ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب میں ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ اما عدم تعشق العوام علیہ کما کان علی یوسف فلغیرت اللہ تعالی، کہ یوسف علیہ السلام کو تو دیکھنے والوں نے دیکھا تو عاشق ہو گئے، اب نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کو اللہ نے چھپا دیا۔ فرماتے ہیں کہ چھپانے کی وجہ اصل میں اللہ تعالی کی غیرت تھی، غیرت نے پسند نہ کیا، میرے محبوب کے حسن و جمال کو تم میں سے دیکھنے کی تاب کون رکھتا ہے، اللہ تعالی نے چھپا لیا۔ حتی لم یظہر جمالہ کما ہوا علی غیرہ،
کما انہ لم یظہر جمال یوسف علیہ السلام کما هو الا علی یعقوب او زلیخا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جمال کو بھی ظاہر نہ ہونے دیا. حضرت علی عنہ بتاتے ہیں من راہ بداہتن حابہ، نبی علیہ السلام کو جو اچانک دیکھتا تو وہ دل دہل جاتا، مرعوب ہو جاتا. ومن خالتہ معرفتن احبہ، اور جو نبی علیہ السلام سے میل جول رکھتا وہ محبت کرنے لگ جاتا. یقول نائتہ، ان کی تعریف میں یوں کہتا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا حسین نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا اور نہ میں نے کبھی اس کے بعد دیکھا. خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی، خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی، آنکھوں کے آگے بس رہے صورت حضور کی. 100 بار صدقے ہو کے بھی یہ چاہتا ہے دل، 100 بار اور آپ کے قربان جائیے. کہنے والے نے کہا ہمیں اس لیے ہے تمنا جنت، ہمیں اس لیے ہے تمنا جنت کہ جنت میں ان کا نظارہ کریں گے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ زلیخا تو نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی. اگر یہ عورتیں مصر کی لو رأین جبینہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا نور دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر لیتی. حسان بن ثابت اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ تو تھا اجمالی طور پر حسن و جمال. اب ذرا تفصیل میں جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا قد مبارک کیسا تھا، حسن و جمال، رنگ. اس کو ہم ذرا ترتیب سے شروع کریں گے تاکہ تصور بنانا آسان ہو جائے. قد مبارک کے بارے میں حضرت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا قد مبارک بہت لمبا نہیں تھا، البتہ جب مجمع میں ہوتے تو دوسروں سے قد نکلتا ہوا معلوم ہوتا تھا. نہ پختہ قد نہ لامبے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے، میانہ قد سے کچھ نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے. مگر مجمع میں ہوتے تھے کبھی جب حضرت والا نمایاں اور اونچا تھا سرو قد والا. اللہ رب العزت نے مہربانی یوں فرمائی کہ بہت اونچا قد نہیں بنایا تھا. کیوں؟ وہ بھی عیب کہلاتا ہے. ہمارے یہاں اونچے قد والے کو لمڈھیم کہہ دیتے ہیں، حسن جمال کے خلاف ہو جاتا ہے زیادہ لمبا قد. تو نبی علیہ السلام کا مبارک قد میانہ مگر مائل بدرازی. جب مجمع میں ہوتے تھے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے. اس میں حکمت تھی کہ لوگوں جس طرح ظاہر میں تم سے ان کا قد اونچا نظر آتا ہے، حقیقت میں انسانوں میں سب سے زیادہ رتبہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرما دیا. جسم اطہر بہت فربا موٹا ہرگز نہیں تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، بہت خوبصورت پرسنالٹی تھی. چنانچہ ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کی ساخت معتدل، بدن نہ موٹا اور نہ ڈھیلا بلکہ گٹھا ہوا مضبوط اور توانا تھا. قربان جاؤں آپ کی اس چال ڈھال کے، رکھ دوں قدم قدم پہ کلیجہ نکال کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رنگت جو تھی نا وہ سفیدی مائل. ایک ہوتا ہے برف کی سفیدی، وہ بھبوک کی سفیدی ہوتی ہے، اچھی نہیں لگتی. ایک ہوتی ہے ذرا گندمی مائل سفیدی، وہ خوبصورت لگتی ہے.
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک ایسی تھی. دلائل النبوہ حضرت اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا رنگ سفید سرخی مائل تھا. امام بہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا وہ سرخی مائل معلوم ہوتا تھا، اور جو حصہ کپڑوں میں چھپا رہتا تھا وہ سفید چمکدار معلوم ہوتا تھا. نہ رنگت سانولی تھی اور نہ تھے اجلے بھگوکے تھے، سفید اور سرخ گورے گندمی تھے اور چمکتے تھے. کبھی جب مسکرا دیتے تو بجلی کوند جاتی تھی، در و دیوار پر ایک روشنی سی جگمگاتی تھی. نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی، صباحت تھی، یہاں سرخی تھی، گلگو رنگ تھا جس میں ملاحت تھی. تو واقعی ایسا رنگ جو سرخی مائل، ہمارے ہاں بچہ ایسا ہو تو سیب سے شفی دیتے ہیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کو گویا ہم اسی طرح سیب سے تصویر دے سکتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسے تھا؟ ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، نہ اتنا بڑا کہ عیب بنے، نہ بالکل ہی چھوٹا، تو اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. اور اس پر جو منہ مبارک تھے ان کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک خوبصورت قدرے خمدار تھے، نہ بالکل سیدھے نہ ہی زیادہ پیچیدہ. جب ان میں کنگھی کرتے تو ہلکی لہریں بن جاتی جیسے ریت کے ٹیلے یا پانی کے تالاب میں ہوا کے چلنے سے لہریں ابھر آتی ہیں. یعنی بال نہ تو ایسے کرلی تھے جیسے حبشہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں، نہ اتنے بالکل سیدھے جیسے ہم میں سے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے تھے کہ اس کے اوپر جیسے لہریں بن جاتی ہیں نا، اس طرح سلوٹیں بنتی تھی تو خوبصورتی نمایاں ہو جاتی تھی. سیاہ گنجان گیسو جس سے صدقے ہوں دلو دیدہ، ذرا مائل بخم بالکل نہ سیدھے ہی نہ پیچیدہ. درازی میں پہنچ جاتے تھے نیچے کان کی لو سے، درخشاں مانگ روشن کہکشاں ہے جس کے پرتو سے. چہرے انور کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہی لیا، تو آپ حضرات نے سن ہی لیا کہ نبی علیہ السلام کا چہرے انور گول تھا، ہلکا سا درازی مائل تھا، بالکل بھی گول نہیں تھا لیکن گول درازی مائل. اسی علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا فی وجہ ہی تدویر، نبی علیہ السلام کے چہرے میں گولائی تھی. کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مسرت کی حالت میں ایسا چمکتا تھا گویا چاند کا ٹکڑا ہے. اس چمک کو دیکھ کر ہم آپ کی خوشی کو پہچان لیتے تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام کے حقیقی چچا حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں اشعار کہے، اور ان اشعار میں وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وہ گورے چہرے والا جس کے روئے زیبا کے ذریعے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہ ابو طالب نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں بات کی. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے پاس سے ایک آدمی گزرا جو چمکتے رنگ دمکتے چہرے والا تھا. وہ گول اور طول کو تھوڑا سا مائل چہرہ انور، مو خورشید جس کے سامنے شرمندہ و کمتر، اچانک دیکھ لیتا جب کوئی مرعوب ہو جاتا، مگر اللہ کا محبوب پھر محبوب ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بعد پیشانی، ترتیب سے ہم نیچے آتے چلے جائیں گے. سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد روشن جبین تھے. جب رات کی تاریکی یا پاؤ پھٹنے کے وقت آتے تو سیاہ بالوں کے درمیان بالقصوب آپ کی تابناک اور کشادہ پیشانی روشن چراغ کی طرح جگمگا اٹھتی تھی. ابو ریحلہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیشانی اتنی روشن اور تابندہ تھی گویا اسی سے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں. پھر نبی علیہ السلام کے ابرو مبارک، ہند میں نبی حالہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو قوس کی طرح خمدار تھے. دونوں ابرو الگ الگ تھے، درمیان میں بال نہیں تھے. بویں جن کو ہم کہتے ہیں نا، بویں الگ الگ بال تھے اور بالکل جیسے قوس ہوتی ہے اس طرح کریسٹ ہوتی ہے نا، چاند پہلی کا جو نظر آتا ہے، اس طرح کی نبی علیہ السلام کی ابرو تھی. گنے باریک اور خمدار تھے مثل کما ابرو، ذرا کچھ فصل سے دونوں ہلالے ذوفجاں ابرو، ردے پاک ایک دونوں ابروؤں کے درمیان میں تھی، جو غصے میں ابھر آتی تھی تیر ایک دو کما میں تھی. درمیان میں ایک رگ تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں آتے خاموش ہوتے تو وہ ابھرتی تھی، تو کہتے ہیں جیسے دو کمانوں میں ایک تیر پڑا ہوتا ہے ایسے تیر نظر آیا کرتا تھا. رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نشی آنکھیں. تو ابو ریحلہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرمگی تھی، اکحل العینین، بغیر سرما ڈالے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے سرما ڈالا ہوا. اور ان آنکھوں میں ایسی حیا تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مجھے مدینے کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آئی. اللہ جو حسن دے تو حیا بھی ضرور دے، کس کام کی وہ آنکھ کے جس میں حیا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں جو پتلی تھی وہ خوب کالی تھی، جو سفیدی تھی آنکھ کی وہ خوب سفید تھی، مگر سفیدی کے اندر سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے. کسی نے کہا نہیں آنکھوں میں آپ کے ڈورے، نہیں آنکھوں میں آپ کے ڈورے، یہ محبت کا جال ہے شاید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں عطا فرمائی تھی، خمار آلود آنکھوں پر ہزاروں میں کدے قرباں، حسین و بے پیے ہی رات دن مخمور رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پلکیں، حضرت اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام احدب الاشعار، لمبی پلکوں والے تھے. لمبی پلکیں بھی حسن کی ایک دلیل ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی پلکیں عطا فرمائی. پھر نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم کے رخسار مبارک ہلکے اور ہموار تھے. یعنی رخسار مبارک ایسے نہیں تھے کہ گوشت اوپر آنکھوں پہ چڑھا جا رہا ہو، اور نہ ایسے تھے کہ لٹک رہا ہو، بلکہ ہموار. نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک ہموار تھے. نبی علیہ السلام کے ناک مبارک، ہند میں نبی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی ناک مبارک بلندی مائل سامنے، بلندی مائل تھی، اس پر نورانی چمک جس کی وجہ سے سرسری نظر میں اونچی معلوم ہوتی تھی. چہرے ناک سے ایک خاص نور تھا نبی علیہ السلام کے، وہ بینی مبارک جس سے نور ایک جگمگاتا تھا کہ جو ظاہر میں بینی کی بلندی کو بڑھاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک، منہ جس کو کہتے ہیں،
ہند بن ابی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتدال کے ساتھ فراخ دہن تھے. بعض لوگوں کے منہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے بہت چوڑے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. چنانچہ یہ وہی منہ مبارک ہے کہ جس کے اندر سے اللہ کا قرآن نکلا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. اللہ گفتہ اللہ بود، گفتہ اللہ بود گرچہ الحلقوم عبد اللہ بود. دندان مبارک. حضرت ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تو دندان مبارک سے روشنی سی نمودار ہوتی، ایسے لگتا کہ دیواریں جگمگا اٹھیں گی. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج ثنیتین اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین ثنایاہ، کہ نبی علیہ السلام کے جو سامنے کے دانت تھے نا ان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آنکھوں سے تو آپ کے دندان مبارک سے ایک نور نکل رہا ہوتا تھا. چنانچہ مداح رسول امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو چمکدار موتیوں سے تشبیہ دی. کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منه ومتبسم. فراخی تھی دہن میں اور دو دنداں کشادہ تھے، جمال و حسن میں جو موتیوں سے بھی زیادہ تھے. وہ نوری کوئی سانچا تھا کہ جس میں نور ڈھلتا تھا، بوقت گفتگو ریخوں سے چھن چھن کر نکلتا تھا. کہ نبی علیہ السلام کے خوبرو کان، خوبصورت کان. ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے کان مبارک خوبصورت اور متناسب تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تخرج الاذنان ببیاضہما من تحت تلک الغوائر کانما توقد القوقب الدریۃ بین ذلک السوداء. کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زلفیں تھی نا، بال لمبے تھے، ان میں سے جب کبھی کان نکلتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ظلمت یعنی اندھیرے میں سے چمکتا ہوا کوئی روشن ستارہ نکل آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں مبارک. ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے لبوں کے زائد بالوں کو کاٹ دیتے اور نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لبوں کے بالوں کو کتر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک. حضرت جابر عنہ روایت کرتے ہیں کہ ریش مبارک کے بال بھرپور تھے. بال لوگ ہوتے ہیں نا خشخشی داڑھی، چند بال ادھر اور چند بال ادھر، نہیں، ریش مبارک کے بال بھرپور تھے مگر ایک قبضہ کے تقریباً برابر لمبے تھے. اگر اور زیادہ لمبے ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرما دیتے تھے. چنانچہ ایک قبضہ، ایک مشت جو ہوتی ہے نا، اس کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک. حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک گردن لمبی، پتلی اور چمکدار، دیکھنے سے چاندی کی سراہی نظر آتی تھی. بلند و دل فریب و خوشنما تھی آپ کی گردن، بتے سیمی کی جیسے ہو تراشی یا ڈھلی گردن. نبی علیہ السلام کے دوش مبارک، کندھے. حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دوش مبارک بڑے بڑے
اور درمیانی جگہ پر گوشت تھا، یعنی کندھے جو تھے نا وہ بڑے بڑے تھے، گویا جسم کے جو اعضاء تھے وہ مضبوط تھے اور بڑے تھے، کمزور نہیں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بغلیں، انس میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اتنا اونچا کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ ایک صحابی کا بیان کہ نبی علیہ السلام کی بغلوں کا پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ تھا، چوڑا تھا۔ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک کشادہ، مضبوط اور شفاف تھا۔ شکم اطہر، نبی علیہ السلام کا پیٹ مبارک، ان بن ابی اعلیٰ کا بیان کہ نبی علیہ السلام کا پیٹ اور سینہ ہموار تھے، یعنی پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، پیٹ اور سینہ ہموار تھے۔ یہ اچھی صحت اور خوبصورتی کی علامتی ہوتی ہے۔ شکم اور سینہ ہموار ایک نمائش تھی جمالوں کی، کہ سینے سے لکیر ایک ناف تک باریک بالوں کی، تو سینے انور سے لے کے ناف تک بہت باریک بالوں کی ایک لکیر آتی تھی۔ باقی پورے جسم پہ ایسے بال نہیں تھے جیسے بعض لوگوں کے زیادہ بال ہوا کرتے ہیں، جسم بالکل شفاف تھا، جہاں بال ہونے چاہیے وہاں تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کچھ بال اوپری حصے میں بازو اور سینے کے، بقیہ کل بدن بے باغ تھا مثلاب گینے کے۔ چنانچہ متوازن ناف، علی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سینے مبارک سے لے کر ناف تک ایک باریک لمبی دھاری تھی۔ بازو مبارک، سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بازو موٹے، کلائیاں اعتدال کے ساتھ بڑی تھیں، جیسے مسل بڑے ہوتے ہیں نا، اچھے مضبوط اسٹرانگ مسل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک پہ مسل اتنے اسٹرانگ ہوتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں بہت نرم اور خوبصورت تھیں۔ شمائل میں ان بن ابی اعلیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہتھیلیاں کشادہ اور پرگوش تھیں، اور بخاری شریف کی روایت انس عنہ کہتے ہیں ولا مصفت خدم ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کبھی حریر، ریشم کو بھی چھو کے دیکھا، مگر ریشم بھی اتنا نرم نہیں تھا جیسے نرم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں تھیں۔ کفے دست اور پنجے پائے اثر کے کشادہ تھے، گداد و نرم دیبا اور ریشم سے زیادہ تھے۔ یہ وہ مبارک ہاتھ تھے جن کو اللہ نے قرآن میں اپنے ہاتھ سے تشبیہ دی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کے اوپر جو میرے محبوب کا ہاتھ ہے، حقیقت میں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ انگشتائے دلاویز، نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیاں بہت خوبصورت، بخاری شریف کی روایت کہ انگلیاں موزوں حد تک دراز تھیں۔ یہ وہ مبارک انگلی ہے جس کے اشارے سے اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اعضاء کے جوڑ، نبی علیہ السلام کے اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں۔ سیڈول کمر، نبی علیہ السلام کی کمر مبارک پتلی سی تھی۔
چنانچہ مارش کا بھی اعلان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جورانہ سے عمرے کا احرام باندھا. اب احرام میں تو آدمی چادریں ہی لپیٹتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے اوپر کی چادر لپیٹی تو اس وقت مجھے آپ کی کمر دیکھنے کا موقع ملا. آپ کی کمر سفیدی اور چمک میں چاندی سے ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی. کثرت سی پنڈلیاں، نبی علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں جیسے ورزش کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا تو ٹھوس ہوتی ہیں، اس طرح تھی، لیکن بہت موٹی بھی نہیں تھی. چنانچہ جابر عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں زیادہ بھرکم اور پرگوشت نہ تھی ان کی پنڈلیاں ہموار اور شفاف، لطافت کا وہ عالم شاخ طوبہ جس سے شرمندہ. نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں، دونوں پاؤں نرم تھے اور پرگوشت تھے. ایڑیاں ایسے تھیں جیسے تراشی ہوئی ہوتی ہیں، چنانچہ ایڑیوں پہ بہت زیادہ گوشت نہیں تھا. کفے دست اور پنجے پائے اقدس کے کشادہ تھے، گداز و نرم دیبا اور ریشم سے زیادہ تھے. قدم آئی نہ سا قطرہ نہ پانی کا ذرا ٹھہرے، تھی کم گوشت اور ہلکی ایڑیاں تلوے ذرا گہرے. نبی علیہ السلام کے کچھ منہ مبارک، زیادہ منہ مبارک تو سیاہ تھے مگر کچھ سفید بھی تھے. انس عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی مبارک وفات ہوئی تو آپ کے پورے جسم پر یعنی سر اور ریش میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں تھی. زیادہ سے زیادہ 20 بال. سوچئے وہ کتنی محبت سے تکتے رہتے ہوں گے کہ جنہوں نے بالوں کو بھی گنتی میں لے لیا. اللہ اکبر کبیر. ایسے لگتے ہیں جیسے تخت کی باندھ کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی رفتار باوقار. انس عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام چلتے وقت آگے کی طرف جھکاؤ رکھتے اور مضبوطی سے قدم اٹھاتے. ایسے لگتا کہ جیسے اونچائی سے نچائی کی طرف اتر رہے ہو، آگے جھک کے چلنا. پھر نبی علیہ السلام کی مہر نبوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی نشانی کے طور پر مہر نبوت عطا فرمائی. صاحب بن یزید عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. اسماء بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب دیکھا تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ مہر نبوت اس وقت غائب ہو چکی تھی. ابن حبان نے کہا کہ مہر نبوت پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مہر نبوت کبھی گھٹتی تھی اور کبھی اس کا رنگ بھی بدلتا تھا، سرخ نظر آتی تھی. اس لیے جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مہر نبوت کمودری کے انڈے جیسی سرخ رسولی کی مانند تھی. صحابہ رضی اللہ عنہ اس مہر نبوت کو دیکھنے کو ترستے تھے. چنانچہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے مہر نبوت کو دیکھنا چاہا. باقی نشانیاں پوری ہو چکی تھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پہچان لیا. جب قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا، فرمایا مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ سلمان لاما نے مہر نبوت دیکھی، کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے. ایک مزے کا واقعہ، ایک صحابی تھے اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی. یہ ذرا جولی فیلو تھے. صحابہ رضوان میں ذرا ہنستے ہنساتے رہتے تھے، بات کرتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں انہوں نے کوئی بات سنائی تو لوگ زیادہ ہنسنے لگ گئے. تو نبی علیہ السلام نے انگلی ان کے پیٹ میں چبوئی.
جیسے پیٹ میں انگلی چبو کے کوئی کہتے ہیں نا کہ بس کر. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چپ کروایا اس طرح انگلی چبو کے. بات آئی گئی ہوگی. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ فرمایا. آخر پر فرمایا کہ بھئی لوگوں، اگر تم میں سے کسی کا حق میں نے دینا ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے. لو اسید بن حضیر اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق آتا ہے آپ کے اوپر. پوچھا کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی چبوئی تھی، مجھے درد ہوئی تھی. آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم بھی چبو لو. نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جسم پر اس وقت کپڑے پورے نہیں تھے تو کپڑا نہیں تھا، تو انگلی ڈائریکٹ میرے پیٹ کے اوپر چبوئی تھی، تو آپ کے جسم مبارک کے اوپر تو کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں کرتا ہٹا دیتا ہوں تم انگلی چبو لو. اب اسید بن حضیر اللہ عنہ بدلہ لینے کے لیے تیار. ابو بکر عمر حیران ہے، یہ نبی علیہ السلام کا عاشق، یہ دیوانہ، یہ جان قربان کرنے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ مانگتا ہے. سب صحابی حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. صحابہ کا جی چاہتا ہے کہ ابو کا صدیق لانو آگے بڑھ کر کہیں اسید جسم حاضر ہے، تم میرے جسم پہ جو چاہتے ہو چبو ڈالو، میرے آقا سے بدلہ نہ لو. عمر لانو کا دل یہی چاہتا ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے سب خاموش ہیں، حیران ہیں کہ یہ چاہتا کیا ہے. چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک سے کرتا ہٹایا، حدیث پاک میں آتا ہے فَأَحْتَفَنَهُ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ أُمِّي يَا رسول اللہ أَرَدْتُ هَذَا. وہ آ کر نبی علیہ السلام کی کمر سے لپٹ گئے، مہر نبوت کو بوسہ دے کر کہا اے اللہ کے نبی میں تو اس کو بوسہ دینے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. اللہ اکبر کبیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک پسینہ. حدیث پاک میں آتا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو بھیجتی تھیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک پسینہ کو شیشی میں جمع کرے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ام سلیم کیا کرتی ہو؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرقک نجعلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب. آپ کے مبارک پسینے کو ہم خوشبو میں ملا لیتے ہیں تو ہماری خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، باقی جہیز کا سامان خریدا گیا، خوشبو نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا پسینے کے قطرے لے جاؤ. وہ پسینے کے قطرے لے گئے، دلہن کے جسم پر استعمال کیے. اس گھر سے اتنی خوشبو آتی تھی، صحابہ اس کو خوشبو والوں کا گھر کہا کرتے تھے. جابر بن سمرہ اللہ عنہ فرماتے ہیں میں لڑکا تھا، نبی علیہ السلام گزرے تو آپ نے بلایا، میرے رخسار پر ہاتھ رکھا، ایسی ٹھنڈک پڑ گئی کہ مجھے لگا کہ عطار کی دکان سے ابھی خوشبو لے کر کوئی بندہ باہر نکلا ہے. ایسی خوشبو تھی نبی علیہ السلام کی. مجھ کو عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں خوشبو تھی. اس لیے کہنے والے نے کہا پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اعلی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اعلی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے تو دل کہتا ہے سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے. سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی
چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن جمال عطا فرمایا۔ چنانچہ ایک شاعر نے نبی علیہ السلام کی منقبت میں 40,000 اشعار لکھے۔ کتنے شعر لکھے؟ 40,000۔ اور 40,000 شعر لکھنے کے بعد آخری شعر لکھا جس کا اردو میں ترجمہ ہے، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے۔ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی۔ 40,000 اشعار لکھنے والے بندے نے بھی کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اب دل کی ایک تمنا ہے، کیا ہے؟ دل کی ایک، ذرا اونچا بولیے، دل کی ایک، اس کو کسی نے شعر میں کہا ہے، کوئی طلب ہے مجھے زیست میں تو اتنی ہے، کوئی طلب ہے مجھے زیست میں تو اتنی ہے۔ زیست کا معنی زندگی۔ کوئی طلب ہے مجھے زیست میں تو اتنی ہے، نبی کی چاہ ملے اور بے پناہ ملے۔ نبی کی چاہ ملے اور بے پناہ ملے، ایسی محبت۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور جس دل میں ہو وہ مبارک دل ہے۔ کہنے والے نے کہا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آپ سے عشق میرے دل کی شریعت آقا، آپ سے عشق میرے دل کی شریعت آقا، آپ سے عشق میری جاں کی عبادت آقا، آپ کے ادنا غلاموں کے غلاموں کا غلام، ہے شرف میرے لیے اتنی ہی نسبت آقا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر محبت دل میں ہو تو وہ انسان اللہ رب العزت کا محبوب انسان ہے۔ شعراء کو بھی عجیب عجیب خیال آتے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر نے عجیب بات کہی، کہتے ہیں محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو، محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو، مدینے کے خطوں خاشاک لوں گا۔ مجھے محل مینار نہیں چاہیے، مدینہ کی گلی کے جو تنکے ہوتے ہیں مجھے وہی چاہیے۔ محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو، مدینے کے خطوں خاشاک لوں گا، ملی جاگیر جنت میں جو کوئی تو دہلیز شہ لولاک لوں گا۔ اگر اللہ نے جنت میں کوئی ملکیت دی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو میں ملکیت کے طور پہ لے لوں گا۔ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتے سر پہ رکھنے کو مل جائے ہم اپنے آپ کو تاجدار سمجھنے لگ جائیں۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے کیا محبت تھی، ذرا اس کا اندازہ چند اشعار سے لگا لیجیے جو اس عاجز کی زندگی کے پسندیدہ اشعار میں سے کچھ ہیں۔ کہنے والے کو اللہ اس کا جزا عطا فرمائے۔ مگر عاشق صادق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ اقبال نے شعر لکھے، مگر شعر لکھنے کا حق ادا کر دیا۔ جب بھی اشعار پڑھتا ہوں
لکھنے والے کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے بخشش کی. فرماتے ہیں چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا. بلال لانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے خادم، عاشق صادق، غلام بے دام، ان کو کہہ رہے ہیں چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. تو حبشہ کا رہنے والا، مقدر کا ستارہ چمکا، حبشہ سے اٹھایا اور تجھے کہاں پہنچایا؟ حجاز میں. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی. نبی علیہ السلام کے ذریعے سے تیرے دل کی آبادی، دل کو غم کدا کہا. ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. اے بلال لانو، تیری غلامی پر 1000 مرتبہ آزادی کو قربان کر دیا جائے. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے 1000 آزادی. وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جب محبت ہوتی ہے نا تو محبت کی وجہ سے کوئی اگر ستائے تو ستانے کا بھی مزہ آتا ہے. کہ نبی علیہ السلام کے عشق میں جو کافر تجھ پہ ستم ڈھاتے تھے، تو نے اس ستم کے مزے اٹھائے. سبحان اللہ. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے 1000 آزادی. وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. نظر کی صورت سلمہ ادا شناخت تیری. کہ بلال لانو، جس طرح سلمان فارسی لانو کی جو نظر تھی اس نے نبی علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، تو تیری نظر بھی ادا شناخت تھی. نظر کی صورت سلمہ ادا شناخت تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. تو دید کی شراب پیتا تھا، تیری پیاس اور بڑھ جاتی تھی. ایک بار دیکھا ہے، بار بار دیکھنے کی طلب ہے. بلال لانو کی حالت ایسی تھی. نظر کی صورت سلمہ ادا شناخت تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تجلی ملی تھی، اور بلال تجھے تو اللہ نے مدینہ کے صحرا میں ہی وہ تجلی عطا فرما دی. نظر کی صورت سلمہ ادا شناخت تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو صحرا بھی دور تھا گویا. تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دی، تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دی. جتنا دیکھتا تھا دل میں اور حسرت ہوتی تھی دیکھنے کی. تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، خنک دلے کے تفید و دمے نے آسائی. ٹھنڈا دل جب گرم ہو گیا
تو گرم ہونے کے بعد پھر اس کو ایک پل کے لیے بھی آرام نہیں آیا. تمہارے دل کو جو ٹھنڈا تھا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گرما دیا، اور گرمانے کے بعد پھر زندگی بھر اس دل کو قرار نہیں آیا، وہ بے قرار دل تھا. تپش سے شعلہ گرفتند بر دلے تو زند. آہا کیا عجیب بات کہی. شعلہ سے انہوں نے تپش کو لیا اور اس تپش کو تیرے دل پر لا ڈالا. شعلہ سے مراد اللہ کی تجلی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نور سے اس محبت کی حرارت کو حاصل کیا، اور یہ محبت کی حرارت تیرے دل پر دے ماری، تیرے دل میں ڈال دی. تپش دے شعلہ گرفتند بر دلے تو زدن، کہ برق جلوہ بخاشاک حاصل تو زند. تو بھی کیسا ہے کہ تو نے اپنے تنکوں پر جلوے کی بجلی کے جلوہ انوار کو حاصل کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آگے کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کہ نبی علیہ السلام کا جب آپ دیکھتے تھے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اللہ اکبر، عجیب بات کہی ہے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. عاشق کی واقعی کیفیت ایسی ہوتی ہے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. یہ جو تو اذان دیتا تھا یہ تیرے عشق کا ترانہ تھا. اشہد ان محمد الرسول اللہ، عشق کا ترانہ تھا. اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. کیا عجیب بات ہے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. خوشاں وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشاں وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا. کیسا دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عام، جو آتا تھا دیدار حاصل کر کے جاتا. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے. ہم سر سے لے کے پاؤں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کر لے. جیسے عورت زیور پہنتی ہے تو سمجھتی ہے کہ میرے حسن میں اضافہ ہو گیا. مرد جب اپنے وجود کو نبی علیہ السلام کے سراپے انور کے مطابق بناتا ہے تو اس کا حسن اس کے پروردگار کی نظر میں بڑھ جایا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی وہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما دے. ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ، انہوں نے اس کے نبی پر کچھ عجیب اشعار کہے ہیں، تو پنجابی زبان کے، جو نہیں سمجھ پائیں گے ان سے معذرت، لیکن چونکہ ہمیں تو سمجھ آئیں گے اس لیے اپنی محبت کے لیے پڑھتے ہیں. ملے قطرہ عشق محمد دا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملے قطرہ عشق محمد دا، بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں. بئی کا مطلب دوسری، کہ عشق محمد کا قطرہ مل جائے تو اس کے بعد پھر مجھے تخت شاہی کی ضرورت نہیں.
ملے قطرہ عشق محمد دا بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا میرے قلب تے آ گناہگار دے وچ تیرے نام دا دیوا بلدا رہے میرے قلب تے آ گناہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے ول این جگ اون جگ قبر حشر کتے بھئی روشنائی دی لوڑ نہیں اللہ میرے سیاہ قلب میں گناہگار میں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد کا دیا جلتا رہے پھر اس کے بعد مجھے اس جگ میں اس جگ میں قبر میں کسی اور روشنائی کی ضرورت نہیں میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ تیرے یاد دا دیوا بلدا رہے ول این جگ اون جگ قبر حشر کتے بھئی روشنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر سر جھکدا رہے در تیرے اتے در در دی گدائی دی لوڑ نہیں کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر سر جھکدا رہے در تیرے اتے در در دی گدائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا ای عبد دا عرض قبول تھیوے دربار الہی دے اندر ای عبد دا عرض قبول تھیوے دربار الہی دے اندر لولو وچ ہووے عشق نبی لولو وچ ہووے عشق نبی کتے بھئی آشنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے قیامت کے دن آپ سے محبت کرنے والے گنہگار بندوں کی قطار میں ہمیں بھی شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین